بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک عالم دین بیعت ہونے کی نیت سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو مرشد بنانے کے لیے، آپ کو رہبر حق ماننے کے لیے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنا استاد بنانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مرشد جو ہے وہ استاد بھی ہوتا ہے، رہبر بھی ہوتا ہے، رہنما بھی ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ سب کچھ اس کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ اب وہ عالم دین آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے، آ کے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ جو میں نے سنا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی دھوم سنی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں نا تو دن کا وقت ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، کوئی جناب دم کروانے کے لیے آ رہا ہے، کسی کو آپ پھونک مار رہے ہیں، کسی کے گھر کے مسائل سن رہے ہیں، کسی کو کچھ پیسوں سے اس کی مدد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سارا دن مخلوق میں نکل جاتا ہے ان کا، تو صرف نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں اور پھر آ کے مخلوق میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کسی کی دل جوئی کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا حال دل سن رہے ہیں، تو سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو جب رات ہوتی ہے نا تو کہتا ہے وہ جو بندہ ہوتا ہے، وہ عالم دین جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، میں نے تو آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ آپ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، مگر میں نے کوئی بات آپ میں دیکھی نہیں، سارا دن آپ نے مخلوق میں گزار دیا ہے، کسی کی باتیں سن رہے ہیں، کسی کو ہنسا رہے ہیں، کسی کو رلا رہے ہیں، تو کسی کو پھونک مار رہے ہیں، سارا دن ایسے ہی گزر گیا، مگر میں نے آپ کا اس سارے ٹائم میں نے آپ کو خلوت میں نہیں دیکھا، تنہائی میں نہیں دیکھا، کہ جب آپ کا جو ہے نا وہ تار صرف اللہ سے ملے ہوں، میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا۔ تو آپ مسکرا دیا، آپ نے کہا چلو آپ نے ہمارا دن دیکھ لیا تو ہماری رات بھی دیکھ لو۔ آپ اپنے مریدین کہتے ہیں کہ ان کا بستر میرے ہی حجرے میں لگا دیا جائے، انہی کے کمرے میں بستر لگ جاتا ہے۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے ہیں عشاء کی، کچھ دیر ورد اور وظائف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو عالم دین ہوتا ہے نا، وہ اندر سے کڑتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے مصلی بچھایا ہوتا ہے، کبھی وہ مختلف ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، رات بھر وہ جناب عبادت میں لگا رہتا ہے، اور دل ہی دل میں ایک جو ہے نا وہ اندر سے اٹھتا ہے کہ یار یہ بندہ جس کو میں نے سنا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو لمبی تان کے سویا ہوا ہے، لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں خود بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تو سویا ہوا ہے آرام سے۔ اب جب صبح ہوتی ہے نا، یعنی تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد پھر کچھ وظائف کرتے ہیں، اور پھر فجر ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد وہ بندہ کہتا ہے لو جی میں جا رہا ہوں، میں نے جو آپ لوگوں کے بارے میں سنا تھا نا، آپ کے بارے میں سنا تھا، میں نے وہ کچھ نہیں دیکھا، لہٰذا میں جا رہا ہوں، بڑی باتیں سنی تھی۔ رات کیسے گزاری ہے آپ نے؟ ساری رات سو کے گزاری ہے، تو میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں چلو تم نے چلے تو جانا ہے، تم ایسے کرو کہ دن بھر بھی تم جاگتے رہے، رات بھر بھی جاگتے رہے، کچھ دیر سو جاؤ اور سونے کے بعد پھر تم چلے جاؤ اپنی منزل کی طرف۔ تو وہ چلیں اس بات پر اکتفا کر لیتا ہے، سوتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور باطنی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ میرے سر پر ایک چھوٹا سا دیا ہے مٹی کا، اور وہ جل رہا ہے، اس کی لو بھی تھوڑی ہے، اس کی روشنی بھی تھوڑی ہے، جبکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک سر پر جو روشنی ہے نا، سے جو نور نکل رہا ہے، وہ عرش تک پھیلا ہوا ہے۔ اب جب وہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سر پر چھوٹا سا دیا اور اس کی لو بھی تھوڑی، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی سے نکلنے والا نور عرش تک پھیلا ہوا ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے، اور اسی حیرانگی کے عالم میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد فوراً وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہو کے تو عرض کرتا ہے حضور سمجھ نہیں آئی یہ کیا چکر ہوا ہے، سارا دن ذکر اذکار کیے میں نے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھنے کی کوشش میں کرتا رہا زیادہ، اور آپ سارا دن مخلوق میں بیٹھے رہے ہیں،
اور اگر رات کی بات کی جائے تو رات کو بھی آپ عشاء پڑھی، تھوڑا سا ورد وظائف کیے اور آپ سو گئے، تو رات بھر میں عبادات کرتا رہا، ذکر، اذکار، درود، اور ساری رات تھرو آؤٹ میں پڑھتا رہا کچھ نہ کچھ، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے باوجود بھی میرے سر پر چھوٹا سا دیا جس کی روشنی تھوڑی، اور آپ کا نور عرش تک پھیلا ہوا ہے جو سر سے نکلنے والا ہے، پیشانی سے نکلنے والا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات میرے۔ آپ مسکرائے، مسکرا کر آپ نے نا ایک مثال سے جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو 2-3 ماہ کا، تو ماں بھلے اس کو ننگا سلا دے، بھلے کپڑوں سے سلا دے، بھلے وہ ہنس رہا ہو، رو رہا ہو، کیسے بھی ہو، ماں اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، ماں کو اس پر پیار ہی آتا ہے۔ وہ جس حالت میں سویا ہو ماں کو اس پر پیار آتا ہے، وہ ہنس رہا ہو پھر پیار آتا ہے، وہ رو رہا ہو پھر بھی پیار آتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ شکوہ و شکایات نہیں کرتا، اس لیے ماں کو پیارا لگتا ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ برا کام کرتا ہے تو پھر ڈنڈے بھی پڑتے ہیں اسے۔ تو اسی طرح جو بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے اور سپرد کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا میں ڈھال لے، بھلے وہ مخلوق خدا میں بیٹھا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہو، کیونکہ خلق خدا کی خدمت کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو وہ اگر مخلوق میں بیٹھا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے، وہ رو رہا ہے تو اس میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے، وہ اس کا ہنسنا، رونا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، اتارنا، اوڑھنا، بچھونا سب اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو جب وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں ڈھال لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے، جس کو وہ دوست بنا لیتا ہے نا وہ اس کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ جیسے ماں کو اپنا بیٹا جس حال میں بھی ہو چھوٹا وہ پیارا لگتا ہے نا، ایسے ہی پھر اللہ کو بھی وہ اپنا بندہ ہر حال میں پیارا لگتا ہے۔ تو اسی لیے صاحبان، ناظرین، اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا میں ڈھالیں، آپ کا ہر کام، ہر اٹھنے والا قدم آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے، آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے، اللہ کی رضا کی خاطر ہر قدم اٹھے، آپ کا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جس سے اللہ محبت کا ارادہ کر لیتا ہے نا، جس سے رب محبت کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہنشاہ ہندوستان کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ بادشاہوں کے پاس نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان کا رنگ ایسا چڑھا لوگوں پر کہ آج تک وہ رنگ لوگوں میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے تھے اور پھر مخلوق ان کے رنگ میں رنگ گئی۔ تو پھر اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا میں ڈھالیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اللہ سے یاری لگا لو، جدو رب نال یاری پیندی ہے نا تو پھر ہی بندے کا کوئی مقام بنتا ہے، تو رب کے ہو جاؤ سب تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں حقیقتاً اپنی رضا کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔